امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور جنگ کے باعث مشرق وسطی کی صورتحال دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اس تنازع کے اثرات صرف جنگ تک محدود نہیں رہے بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ ایک جانب اس جنگ کے اثرات اسرائیل کے ہمسایہ ممالک اردن، مصر، لبنان اور شام تک محسوس کیے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب ایران کے ہمسایہ ممالک افغانستان، ترکمانستان، عراق اور پاکستان بھی اس کے ممکنہ اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ معاشی ماہرین کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں مہنگائی کی ایک نئی لہر جنم لے سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھتی رہیں تو اس کا براہ راست اثر پاکستانی معیشت پر بھی پڑے گا اور مہنگائی کا طوفان عوام کے ساتھ ساتھ پاکستانی معیشت کا بھی رگڑا نکال دے گا۔ تاہم دفاعی ماہرین کے بقول ایران، امریکہ اور اسرائیل کے مابین جاری جنگ سے پاکستان پر ہونے والے اثرات کا انحصار تنازع کے طویل ہونے سے ہے۔ اگر فریقین کے مابین کشیدگی آئندہ چند روز میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کا پاکستان کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ لڑائی لمبے عرصے تک چلتی ہے اور اسرائیل ایران میں رجیم کی تبدیلی کی جانب جاتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور کئی محاذوں پر پاکستان کے لیے چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں سفارتی سطح پر پاکستان کے اوپر کچھ ممالک کا دباؤ آ سکتا ہے کہ وہ اس لڑائی میں ایران کے خلاف جائے، جبکہ پاکستان میں کچھ حلقوں سے دباؤ ہو سکتا ہے کہ وہ ساری لڑائی کے دوران ایران کا ساتھ دیں۔ اس صورتحال میں پاکستان پھنس سکتا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان اسرائیل تنازع کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں بھی مزید بڑھ سکتی ہیں۔ یہ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی کیونکہ اس اضافے سے پاکستان کے لیے مہنگائی پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ایران چونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، لہٰذا صورتحال مزید کشیدہ ہونے کی صورت میں ذرائع آمد و رفت اور اشیاء کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران جانے والے پاکستانی زائرین بھی متاثر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کی بندش کی صورت میں بحری جہازوں کی آمد و رفت محدود ہوگی، جس سے تیل کی ترسیل کم ہو جائے گی اور یہ صورتحال پاکستان میں مہنگائی کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ کشیدگی پاکستان کی بحری تجارت کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے پاکستان میں ایرانی مصنوعات کی درآمد پر نمایاں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو ایرانی اشیاء جیسا کہ پیٹرول، چاکلیٹس، کوکنگ آئل، بسکٹس، خشک میوہ جات، الیکٹرانکس وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستانی دکانداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایرانی بادام، پستہ اور کھجوروں سمیت خشک میوہ جات کی بڑی ڈیمانڈ ہے، تاہم اسرائیل ایران کشیدگی بڑھنے کی وجہ سے اب ایران سے میوہ جات درآمد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے سے جو مال منگوایا ہوا ہے وہ بھی سرحد پر ہی رک چکا ہے۔ اب یہ کشیدگی کب تک جاری رہے گی اس حوالے سے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، تاہم اس سے بہت سے پاکستانی متاثر ہوں گے کیونکہ پاکستان میں ایرانی مصنوعات کے خریدار بڑی تعداد میں موجود ہیں اور کشیدگی بڑھنے کی صورت میں جب اشیاء کی درآمدات نہیں ہو پائیں گی تو بہت سے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو انہیں مجبوراً دوسرے ممالک سے مہنگا مال منگوانا پڑے گا یا پھر کشیدگی ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی خشک میوہ جات پاکستان میں خاصے مقبول ہیں اور ان کی عدم دستیابی سے مقامی مارکیٹ میں قلت اور قیمتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، مگر شکر ہے کہ یہ کشیدگی سیزن میں شروع نہیں ہوئی ورنہ ہمارا روزگار بہت بری طرح متاثر ہوتا۔ دوسری جانب ایرانی الیکٹرانکس آئٹم سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ان کا زیادہ تر سامان ایرانی بارڈر سے آتا ہے، تاہم ایران اسرائیل کشیدگی کی وجہ سے رسد شدید متاثر ہوئی ہے۔ اگر حالات خراب رہے تو کاروبار کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ پاکستانی مارکیٹ میں ایرانی الیکٹرانکس کا ایک مخصوص حصہ ہے جو براہ راست درآمدات پر منحصر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پیٹرول، خشک میوہ جات اور الیکٹرانکس کے علاوہ ایرانی کوکنگ آئل، چاکلیٹس، بسکٹس اور گھریلو استعمال کی دیگر ایرانی اشیاء بھی پاکستان کی مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں اور مارکیٹ میں ان مصنوعات کی بڑی ڈیمانڈ بھی ہے۔ اس لیے ایران سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر آنے والی ان مصنوعات کی سپلائی چین بھی موجودہ کشیدگی سے شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اس کشیدگی کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہونے سے چھوٹے پاکستانی تاجروں کے کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر صورتحال یوں ہی برقرار رہی تو ایرانی اشیاء مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گی یا پھر
ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، جس سے بڑی تعداد میں پاکستانی عوام ضرور متاثر ہوگی، کیونکہ ایرانی مصنوعات پاکستانی مصنوعات کے مقابلے میں سستی ملتی ہے۔ جو چیز پاکستان میں 200 روپے کی ہے، وہی ایرانی چیز گاہک کو 100 روپے سے 150 روپے میں بآسانی مل جاتی ہے۔ اس لیے عام صارفین جو ایرانی مصنوعات کو ان کی قیمت اور معیار کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں، انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔